اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابعہ الربا افسانہ نگار مہر افروز پیدائش 25 جون 1969 تعلیم ایم اے اردو انگریزی عربی ہندی ایم فل کرناٹک یونیورسٹی 2009 ایوارڈ 2013 لائف اچیومنٹ ایوارڈ فار ایجوکیشن تصانیف 48 درسی کتب افسانہ پھالگنی بہار آفرین اپنے بابا کا ہاتھ پکڑے وہ بڑے خرامہ انداز میں چل رہی تھی۔ زمیندار کی بیٹی، شاہی چال اس کا شیوا اور غرور اس کا حق تھا۔ تھی تو 7 ہی سال کی مگر چہرے پر وقار، متانت اور سنجیدگی بڑوں کی سی تھی، اور اٹھان بھی غضب کی۔ ابھی سے لگ رہا تھا 12-13 کی ہے۔ زمیندار بھی متانت والے انسان تھے مگر زمینداری کا رعب و دبدبہ ہمیشہ چہرے پہ قائم رہتا۔ صبح سویرے جب وہ مندر کو نکلتے تو ہر کوئی اپنی راہ لے لیتا یا ادباً ان کو دیکھ کر راستے سے ہٹ جاتا۔ جبکہ ان کی سواری گزرتی یا وہ پیدل نکلے ہوں تو پھر راستے پر لوگ دکھائی نہ دیتے۔ یہ روز کا معمول تھا۔ مندر وہ پیدل ہی جاتے تھے۔ جب دیر ہوتی تو گھوڑا گاڑی پہ دکھائی دیتے، دیر ہو یا سویر، پیدل ہو یا گھوڑا گاڑی۔ پھالگنی ہمیشہ ساتھ ہوتی۔ پھالگنی کو تکنا اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ روزانہ اپنے باپ کے ساتھ راستہ صاف کرنے نکلتا۔ پنچایت کی طرف سے ہمیشہ اس کے باپ کی باری کہ مندر کا راستہ صاف کرنے کی ہوتی۔ زمیندار کے نکلنے سے پہلے وہ دونوں باپ بیٹا راستہ صاف کرنے نکل پڑتے۔ جب زمیندار کا گزر ہوتا تو وہ راستہ چھوڑ کر ادب سے جھک کر کھڑے ہو جاتے۔ زمیندار کا موڈ اچھا ہوتا تو کبھی کوئی نوٹ ہوا میں لہراتا تو ان کی طرف پھینکا جاتا، جیسے وہ بھگوان کا پرساد سمجھ کے سمیٹ لیتے اور ان کی گردنیں اس احسان تلے جھک جاتیں۔ وہ ایک سوریا تھا۔ باپ نے بڑے بڑے ارمانوں سے اس کا نام سوریا رکھا تھا مگر مقدر بھی سورج کا ہی تھا۔ صبح سویرے اٹھنے کا اور کام کرنا، جیسا کہ سورج سب سے پہلے اٹھ کر لگ جاتا ہے۔ چھوٹا تھا تو بڑے لاڈ و پیار تھے۔ 5 کا ہونے کو آیا تو سرکاری اسکول میں بھیج دیا گیا مگر اسے شوق تھا وہ باپ کے ساتھ راستہ صاف کرے، کیونکہ کبھی جب وہ جاتا تو زمیندار پیسے ضرور دیتا۔ اب اس کا یہ شوق لت بن گیا۔ زمیندار سے سکہ ضرور لے، جو اس کے اپنے ہوتے تو باپ لیتا، 1-2 روپیہ اس کا اپنا ہوتا۔ روزانہ کا مشغلہ سالوں پر محیط ہو گیا۔ باپ کی کمر غریبی اور مزدوری نے جھکا دی، اس کا سینہ بغاوت نے تنا دیا۔ اب وہ 1-2 روپیہ شوق نہ لت بلکہ کام مجبوری تھی۔ سردی کی صبح باپ کھانستے کھانستے اٹھتا، جھاڑو اٹھاتا تو وہی کہتا، بابا رہنے دے، میں کر لوں گا۔ شوق بدل گیا تھا۔ پھالگنی کو دیکھتا، اسے نہارنا، محسوس کرنا اس کی لت بن گئی۔ زاویہ نگاہ بدل گیا، شوق بدل کر وہی کام ہو گیا۔ پھالنی وقت 7 نکل گئی تھی۔ وہ سرکاری اسکول کے گورنمنٹ کالج میں داخل ہو گیا۔ الف صبح اٹھنا اور مندر کا راستہ صاف کرنا، پھالگنی کو دیکھ کر اپنی صبح خوشگوار بنانا، پھر کالج کو دوڑنا اس کا معمول تھا۔ وہ بلا کا ذہین تھا، نچلی ذات کا تھا تو کیا ہوا، پڑھنے میں ہمیشہ اول رہتا۔ پچھلے سال شہر سے اس کے ماما آئے۔ انہوں نے جب سنا کہ اسکول بھر میں اول آیا ہے تو ماما نے اصرار کیا ان کے ساتھ شہر چلے مگر اس نے منع کر دیا۔ وہ پھالگنی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ سورج کو دیکھ کر سب کی صبح ہوتی مگر اس کی صبح پھالگنی سے ہوتی۔ اب ایسا بھی نہیں تھا کہ پھالگنی بڑے ہونے کے بعد روزانہ آتی، کبھی کبھی آتی مگر شام میں سہیلیوں کے ساتھ ندی کنارے ٹہلتی ضرور آ جاتی۔ دونوں کے درمیان جانے کون سی ڈور تھی، صبح نہ نظر آتی، دن بڑا بیدار کن ہوتا، شام میں نظر آتی، رات سہانی ہو جاتی۔ بس
ایک احساس، ایک سرور، ایک روحانی خوشی تھی جو اسے ملتی، ورنہ اس کا اور پھلگن کا کیا میل؟ کہاں وہ سندری البیلی نرم و نازک دوشیزہ زمیندار کی بیٹی، نازوں میں پلی، کہاں وہ کالا کلوٹا راستہ جھاڑنے والا مزدور کا بیٹا۔ سوریا سورج کی طرح جلنا اس کا مقدر تھا، مگر ان جذبوں کا، احساسات کا، خیالات کی سوچوں کا کیا کرے؟ کالے کلوٹے مزدور کے احساسات تو دوسرے نہیں ہوتے، بس وہ تھا اس کے خوابوں کی اچھوتی دنیا جہاں پھالگنی کے مختلف عکس اور رنگ ہوتے، اس کے خوابوں کی اچھوتی دنیا جہاں پھالگنی کے مختلف عکس اور رنگ ہوتے، اور وہ بس اسے نہارتا رہتا، گویا نہارنا ہی اس کی عبادت اور ریاضت تھی، بس کچھ اور نہیں۔ کل اماں کو کچھ کہتے سنا، وہ اس کے بابا سے مخاطب تھیں۔ سوریا کے بابو، سنا تم نے؟ پھالگنی کا رشتہ آیا ہے، پڑوس کے گاؤں کے زمیندار کا بیٹا وشوناس، اس سے بات پکی ہو گئی ہے، شاید کل پرسوں شگن آ جائے۔ کھن سے کچھ ٹوٹا، بہت زور سے کچھ گرا، پل بھر میں وہ زمیں پر آ گیا، اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ رات بڑی بے چینی سے کٹی، صبح اندھیرے وہ مندر کی اور نکل پڑا۔ مندر کی سیڑھیوں پر جھاڑو لگاتے ہوئے اسے بھگوان سے پہلی بار شکایت ہوئی، برسوں تیرا راستہ، تیری سیڑھیاں جھاڑنے کا یہی صلہ ہے؟ یہ جس بھگوان سے اس سے کبھی کچھ نہیں مانگا، اس سے شکایت تھی؟ سوریا کو سوریا کا انتظار تھا۔ ارے آج صبح یہ کیوں نہیں ہو رہی؟ پھالگنی دیکھنے کی آس، بس ایک نکاح کی آس آ جائے، کل بھی نہیں آئی تھی، جانے کہاں ہے؟ کیا اسے بھی یہی احساس ہے؟ احساس ہوتا تو شام میں ندی کنارے ٹہلنے نہیں آتی؟ میں ہی کیوں ہوں ایسا؟ یہ دل اس آگ میں کیوں ہے؟ یہ آنکھوں کا کھارا پانی اس کے چہرے کی دھول دھو رہا تھا۔ مندر کی گھنٹی بجی، وہ چونکا۔ سوریا ایسے کیوں مندر کی سیڑھیوں پر بیٹھا ہے؟ اٹھ! زمیندار کی آواز گرجی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ بچھو کہاں ہے تمہارا بابا؟ کئی دن سے دکھائی نہیں دیا۔ انداتا، وہ بیمار ہے، آج میں جلدی آ گیا تھا، وہ اکلایا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ لو۔ پہلی مرتبہ زمیندار کے ہاتھ میں اس نے 50 کا نوٹ دیکھا۔ شام تک حویلی کا آنگن صاف ہو جانا چاہیے، اور سامنے کا راستہ بھی۔ کل پھالگنی کا شگن آ رہا ہے، خبردار کہیں کوئی پتھر کانٹا باقی نہ رہے۔ جی صاحب، بس وہ اتنا ہی کہہ پایا۔ حویلی جاؤں، آنگن اور راستہ جھاڑوں۔ بغاوت نے سر ابھارا۔ میری چوٹی، یہ اس کی تعلیم اور جوانی بول رہی تھی۔ شاید پھالگنی ایک جھلک دکھ جائے۔ دل نے سرگوشی سے اس کے چہرے پر مسکان بکھرائی، دل نے عقل پر فتح پائی، اور وہ گھر کو بھاگا بابا کو سنانے۔ زمیندار نے ہمیں جھاڑو لگانے کا کہا۔ اس کے باپ کو یقین نہیں تھا۔ ہاں بابا، یہ دیکھو، 50 روپے بھی دیے۔ وہ نوٹ لہرایا۔ خاصتا بسورتا بابا اٹھ کھڑا ہوا۔ نوٹ کی گرمی نے جان بھر دی۔ چل چل، جلدی چل، صاحب ناراض نہ ہو جائیں۔ دونوں سارا دن کوڑا کرکٹ صاف کرتے رہے۔ دوپہر میں کھانا آیا، ملازمہ لے آئی۔ اس کی ٹٹولتی نظریں حویلی کے دروازے کو تک رہی تھیں، شاید پھالگنی نظر آ جائے، مگر پھالگنی نہ آئی۔ صبح کی طرح شام بھی اندھیاری ہی رہی۔ تھکن سے جوڑ دکھ رہا تھا، شاید پھالگنی کی ایک جھلک اسے وہ سکون دے جاتی۔ نیند نہ آئی تھی، نہ آئی، بازو پر خراٹے لے رہا تھا۔ اماں کی کھانسی کبھی خاموشی توڑ دیتی۔ وہ دھیرے سے اٹھا، دروازے نے کنڈی کھولی۔ کون ہے؟ اماں کی آواز آئی۔ میں ہوں اماں، اس نے تسلی دی۔ کہاں جا رہا ہے؟ نیند نہیں آ رہی کیا؟ بس اماں، باہر ہو کے آیا۔ وہ تیر کی طرح نکلا۔ جلدی آئیو، کنڈی لگا کر جائیو، دھیان سے۔
اماں کی آواز دھیمی ہو گئی۔ حویلی کے سناٹوں میں ایک کھڑی مردانی آواز ابھری، پھالگنی، پھالگنی کہاں ہو؟ وہ چونک کر اٹھ بیٹھی۔ کیا یہ وہی ہے سوریہ؟ کیا اس نے میری دل کی آواز سن لی؟ کہیں میرے کانوں کو دھوکہ تو نہیں؟ کیا میں حواس میں ہوں؟ اس نے چوٹی کاٹی، سی درد تو ہو رہا ہے۔ وہ تیزی سے آواز کی طرف لپکی، اندھیرے میں بس اس کی سفید موتی جیسے اسے دانت نظر آ رہے تھے۔ سوریہ، کیا یہ تم ہو؟ اس نے خود کو یقین دلانے کے لیے پوچھا۔ ہاں پھالگنی، میں ہی ہوں۔ وہ رونے کو تھا۔ تم صبح مندر کیوں نہیں آئے؟ بس آوازیں ایک دوسرے کو محسوس کر رہی تھیں، ہلدی، اپٹن اور مہندی خوشبو اس کے پورے آواز جگا دیے۔ وہ کھڑکی کے اس پار کھڑی تھی۔ کل میرا شگن آئے گا، باہر کیسے آتی؟ وہ مشکل سے بول پائی۔ کبھی کوئی وعدہ نہیں کیا، نہ عہد و پیمان باندھے، نہ اقرار کیا، پھر یہ آواز میں لڑکھڑاہٹ کیوں تھی؟ تم بیاہ کرو گی؟ اس کی آواز میں کئی سوال تھے۔ اور کیا کروں؟ کئی سسکیاں ایک ساتھ اٹھیں۔ تم چلی جاؤ گی؟ پھر میں کیسے دیکھوں گا؟ تم مت جاؤ پھالگنی۔ وہ رونے کو تھامے۔ تم جاؤ، کسی نے دیکھ لیا تو مشکل ہو جائے گی۔ شاید وہ ہوش میں آئی۔ اوپر کون ہے؟ نیچے سے ایک رخت آواز گونجی۔ سوریہ، بھاگ جاؤ! وہ دبی دبی آواز میں چیخی۔ چور، چور! حویلی سے شور اٹھا۔ وہ دھڑام سے گرا۔ ارے یہ تو سوریہ ہے، حرام خور! کیا کر رہا تھا یہاں؟ زمیندار نے اسے جوتوں کی نوک پر رکھ لیا۔ اتنا مارا کہ مر جائے، گندی نالی کا کیڑا! اس کی یہ ہمت! زمیندار کا غصہ آپے سے باہر ابل رہا تھا۔ سوریہ کا روزانہ تکنا اسے اب سمجھ میں آ گیا۔ لوگوں نے سمجھا وہ مر گیا، ندی کنارے پھینک آئے۔ زمیندار نے اعلان کیا، پھالگنی کا بیاہ آج ہی ہوگا۔ وہ نہیں چاہتے تھے اس واقعے کی خبر پھیلے، پھالگنی کا بیاہ ٹوٹ جائے، ان کی پگڑی اچھالی جائے۔ ان قریب پنچایت کے الیکشن ہونے والے تھے۔ مندر میں پھیرے لیتی پھالگنی نے ایک ہی دعا مانگی، بھگوان، میری ساری عمر، ساری خوشیاں، میرے سارے سپنے سوریہ کو دے دینا، مجھے کچھ بھی نہ دینا۔ ان کے سارے غم مجھے دے دینا بھگوان۔ وہ سسک سسک کر پیا گھر چلی گئی۔ باپ کی عزت اب پگڑی جذبات سے بڑی ہوتی ہے۔ ایک اور بیٹی بلی چڑھ گئی، وقت نے کروٹ بدلی، زمینداری نہ رہی۔ شاید بھگوان نے اس کی سن لی تھی۔ اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا، نہ وشنو تھا، نہ زمیندار سسر، نہ باپ، نہ حویلی، بس 2 ایکڑ کی زمین رہ گئی تھی جس پر پنچایت کا صدر داد گاڑے بیٹھا تھا۔ سب کچھ تو چھن چکا تھا، بس یہ 2 ایکڑ زمین رہ گئی تھی جو باپ نے مرتے وقت اس کے نام کی تھی۔ کاغذات تھے۔ وہ ضلع کلکٹر کے دفتر کے سامنے کھڑی تھی، سوتی ساڑی میں محفوظ، بکھرے بالوں کا جوڑا باندھے، ویران آنکھیں اور سونی مانگلی۔ اسے پنچایت کے صدر کے خلاف شکایت کرنی تھی۔ وہ اس کے ماتحت سے بحث کر رہی تھی، اسے جھڑک رہا تھا۔ وہ ڈی سی سوریہ ونشی کا رکی۔ کار کے شیشے میں ایک چھوی ابھری۔ کیا یہ وہی ہے؟ یہ میری آنکھوں کا دھوکہ تو نہیں؟ کیا یہی پھالگنی ہے؟ کیا یہ میری پھالگنی ہے؟ اس کے کئی رنگین عکس مختلف زاویوں سے ذہن میں ابھرے۔ گاڑی آفس کے دروازے کی طرف لو، اب اس کی آواز بھر آئی۔ وہ بڑی تیزی سے اندر داخل ہوا، دم سے کرسی پہ گرا۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ یہ پھالگنی تو نہیں ہو سکتی! وہ ریشم و کم خواب پہننے والی پھالگنی کس طرح یقین نہیں آ رہا تھا۔ بیل بجائی، ملازم نمودار ہوا۔ اے سی شندے کو بھیجو، اس نے اپنی آواز پہ مشکل سے قابو پاتے ہوئے کہا۔ نہیں سر، شندے سامنے کھڑا ہے۔ باہر کھڑی عورت کون ہے؟ کیا چاہتی ہے؟ صاحب، وہ پھالگنی کلکرنی ہے۔ کبھی اس کا باپ دیسور کا زمیندار تھا۔ وہاں کی پنچایت کے صدر نے ساری زمین خرید لی۔ 2 ایکڑ زمین رہ گئی ہے، اس پر بھی قبضہ بھی وہ مار چکا ہے۔ یہ ہے کہ دینے کو تیار نہیں، اچھے خاصے پیسے بھی دے رہا ہے۔ وہ کاروباری زبان بول رہا تھا، گویا قصور پھالگنی کا تھا۔ کیوں دے؟ اس کی زمین ہے، کسی کے باپ کا راج ہے۔ وہ چیخ رہا تھا۔ صاحب، آپ کیوں غصہ ہو رہے ہیں؟ شندے حیرت میں تھا۔ اتنے ٹھنڈے مزاج صاحب! اچانک غصے میں سمجھ کچھ نہ آیا۔ تم ایک کام کرو، فون کر کے اس پنچایت کے صدر کو بلا لو، اس نے حکم دیا۔ جی صاحب۔ ایک نمک خوار کی نمک حلالی خطرے میں پڑ رہی تھی۔ اس
عورت باشندے کو بڑی زور سے غصہ آیا۔ اچھی خاصی سیٹنگ تھی، جانے کہاں سے یہ منہ اٹھائے چلی آئی۔ دو کاڑی کی عورت وہ بڑپڑاتا باہر نکل گیا۔ وہی صبح تھی، وہی انتظار، وہی مندر، وہی ندی کا پاٹ، مگر وقت بدل گیا تھا۔ کردار وہی تھے، حالات بدل گئے تھے۔ علی اس صبح وہ بغیر ڈرائیور کے خود اپنی کار چلاتے ہوئے نکل چکا تھا۔ دل بے قابو دھڑک رہا تھا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ اسے بس دیکھنا مقصود تھا۔ 30 سال کے بعد وہ اپنے گاؤں واپس آ رہا تھا۔ وہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہی تھی، وہ لڑکیاں اس کے ساتھ تھیں، ایک شاید 15 کے آس پاس تھی۔ ایک بار ایک آس پاس لڑکی اس کے ہو بہو پھالنے کی لگی جو ساتھ کھڑی تھی۔ وہ دوسری کا رنگ ذرا دب رہا تھا۔ پہلی نظر میں وہ چکرا گیا۔ کیا یہ پھالگنی ہے؟ میری پھالگنی جانے یہ جذبے کیسے ہیں، کوئی اپنا مانے نہ مانے، کوئی بندھن ہو نہ ہو، دل جسے اپنا ماننے لگے وہ بس اپنا ہی لگتا ہے، بھلے کسی کی قید میں کیوں نہ ہو۔ مگر پھالگنی، اس کی دمکتی مانگ سونی کیوں تھی؟ وہ ایسے کپڑوں میں کیوں تھی؟ اس کے ڈھیر سارے زیورات، اس کے کپڑے، اس کی بگھی، ڈھیر سارے سوالات۔ کار رکی، وہ بڑی بےتابی سے اترا اور کھیتوں میں دوڑ لگائی۔ ایک لمحے کے لیے وہ بھول گیا وہ ڈی سی سوریا ونشی ہے۔ وہی سوریا تھا، کالا کلوٹا، بس سلیقے کے سوٹ میں تھا۔ اس کا عہدہ جھاڑو والے سے بڑھ کر ڈی سی میں تبدیل ہو چکا تھا، مگر کمبخت دل وہی تھا، جذبے وہی تھے، کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا۔ پھالگنی، وہ بڑی بےتابی سے پکار۔ لمحے کے 1000ویں سیکنڈ سے پہلے وہ پلٹی، پورے آواز کان بن گئے۔ کیا یہ وہی آواز ہے جو سالوں پہلے صرف اس نے ایک مرتبہ سنی تھی؟ ہاں، وہ وہی تھی۔ کثرتی بدن، چوڑا سینہ، سلونی رنگت، سلیقے سے سوار بال، قیمتی سوٹ، اتنی لمبی سی گاڑی بڑے سلیقے سے پروقار انداز میں چلتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ کمر میں مرسی ساڑی کے پلو سے اس نے سلیقے سے سر ڈھکا، ہاتھ میں جڑ گئے۔ نمستے صاحب، گاڑی کا بورڈ اس نے پڑھ لیا تھا۔ آپ یہاں ڈی سی صاحب؟ لہجہ اجنبی ہو گیا، وہ اس کی پہچان ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ نہیں، سوریا ہوں پھالگنی، وہ دانت چبا کر دھرے سے بولا۔ اس کے اجنبی لہجے پر اسے جھلاہٹ ہو رہی تھی۔ او صاحب، مجھے معلوم ہے آپ سوریا ونشی ہو، یہ دونوں میری بیٹیاں صاحب، ان کا باپ مر گیا ہے، تھوڑی سی زمین رہ گئی ہے جو ہماری آخری سہارا ہے۔ پنچایت کا آدیش اسے بھی نبھانا اپنے پاس قبضے میں کرنا چاہتا ہے۔ میں اس کی شکایت لے کر آپ کے دفتر بھی گئی تھی صاحب، وہ آپ کا افسر نہیں مان رہا۔ آپ کیوں آ گئے؟ میں دفتر گئی تھی صاحب، وہ آپ کا افسر میری نہیں مان رہا۔ آپ کیوں آ گئے صاحب؟ میں خود آنے والی تھی، وہ بڑے انکسار اور بڑی تفصیل سے بولی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا، دھول اڑاتی گاڑیاں، لوگوں کی ایک بھیڑ اکٹھا ہو چکی تھی۔ شاید گاؤں میں ڈی سی کی آمد سے ہنگامہ مچ گیا۔ پنچایت صدر ہفتہ قریب آیا۔ صاحب، میں نے آج آنے ہی والا تھا، آپ نے کیوں کشٹ کیا؟ حکم دیں صاحب۔ وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا تھا۔ میں نے سنا تم اس کی زمین ہڑپ کر رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ بس عورتوں پہ ظلم کرتے ہو صاحب، میں قیمت دینے کو تیار ہوں۔ کاہے کی قیمت؟ اس کی زمین کی قیمت تم دو گے؟ وہ دو کوڑی کے آدمی، جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ اس کی آواز میں غصے کی شدت تھی۔ او صاحب، یہ 30 سال پہلے زمیندار کی بیٹی تھی، اب تو یہ اکیلی ہے صاحب، میں اسے پیسے دینے کو تیار ہوں۔ یہ راضی نہیں ہوتی، وہ نہیں بیچنا چاہتی تو تمہاری زبردستی ہے۔ خبردار، اس سے دور رہو ورنہ منہ کی کھاؤ گے۔ جی، جو حکم صاحب۔ پنچایت صدر 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ تم لوگ سب آفس چلو، سب آفس آتا ہوں، دیکھیں تم نے پنچایت میں کیا راج مچا رکھنا ہے۔ وہ غرایا۔ جی صاحب، پیچھے ہٹ گئے۔ اور تم پھالگنی کی کلکرنی، کل میرے دفتر آ جانا۔ اس نے تاکید میں انگلی اٹھائی اور بھاری قدم اٹھاتا چل دیا۔ تم نے مجھ سے ملنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ وہ مجسم سوال تھا۔ جی صاحب، مجھے پتہ نہیں تھا آپ کہاں ہو، وہ دبے لہجے میں بول رہی تھی۔ وشنو کو کیا ہوا تھا؟ شراب اسے پی گئی صاحب، خون
تھوکتا مر گیا، شراب میں ساری زمین بھی بیچ دی، اور بابا اس کا سوال باقی تھا۔ بابا الیکشن ہار گئے، الیکشن میں زمینیں بک گئیں اور بابا سنبھل نہیں سکے زمینات سے زیادہ۔ ان کو اپنی ہار کا بہت دکھ تھا، وہ بھی چلے گئے، پیچھے اماں بھی سدھر گئیں۔ جب تک بابا تھے سب دبے دبے رہتے تھے، پھر ایک ایک کر کے چیز بک گئی، اور اب یہ زمین بھی۔ اس کی آواز بھر آ گئی، زمین کو کچھ نہیں ہوگا، تم بیٹھتی کیوں نہیں، کب تک کھڑی رہو گی؟ وہ جھلایا۔ آج اس کے سامنے وہ خود کو کمزور محسوس کر رہا تھا۔ نہیں صاحب، رہنے دو، گاؤں میں لڑکیاں اکیلی ہیں، مجھے جانا ہے، میں نے ابھی تک شادی نہیں کی، تم چاہو تو۔ وہ آگے بول نہ سکا۔ نہیں صاحب، ہمارے جذبے سچے تھے، خواب کچے تھے، حقیقت نہ بن سکے۔ کل میرا رتبہ بڑا تھا، آج آپ کا رتبہ بڑا ہے، یہ دیوار نہ آپ توڑ سکتے ہیں اور نہ میں۔ اس کے لہجے میں ٹھہراؤ اور سختی تھی۔ آج کے بعد آپ مجھے کبھی نہیں دیکھیں گے، اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں، ماضی میں لوٹنے کی کوشش نہ کریں۔ وہ بڑی تاکیدی اور حتمی انداز میں بولی۔ وہ تیزی سے مڑی، مناطت سے چلتی ہوئی اس کے کمرے سے باہر گئی، اور وہ اس کے پیچھے دروازے کو تکتا رہ گیا۔ جو اس کی زندگی کی بہار تھی وہ جا چکی تھی، ساری بہاریں ہمیشہ کے لیے اسے سونپ کر۔